حاضرین محترم، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً اس کی عمر 4 سال تھی۔ وہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ سین میں بیٹھا ہوا تھا۔ سین میں ایک درخت بھی تھا اور اس درخت کے اوپر ایک چڑیا آ کے بیٹھ گئی۔ اس چھوٹے بچے نے اپنی ماں سے پوچھا، میری ماں، یہ درخت پہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اس کی پیشانی اور رخساروں کو اور ہونٹوں کو چوم کے کہا کہ یہ چڑیا ہے۔ اور وہ ماں بڑی سمجھدار تھی، اس نے ایک کاغذ پہ لکھ بھی دیا۔ اس بچے نے دوسری بار پوچھا کہ امی جان، اس درخت کے اوپر کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ تبسم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کے رخساروں، پیشانی اور ہونٹوں کو چومتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، چڑیا ہے، فلاں پرندہ، اور ساتھ لکھ بھی لیا۔ پھر بیٹے نے تیسری بار یہی پوچھا تو ماں کو ذرا برابر بھی غصہ نہیں آیا۔ ماں نے مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لاڈ و پیار کے ساتھ اس کو چوم چوم کے، اس کے منہ اور پیشانی کو چوم چوم کے بتایا کہ بیٹا، اس درخت کے اوپر چڑیا ہے۔ اس معصوم بچے نے، جس کی عمر فقط 4 سال تھی، 100 بار پوچھا، میری ماں بتائیے، اس درخت کے اوپر یہ کون سا پرندہ ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی ساری اڑیاں، ضدیں اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو 100 بار اس کی ماں نے لاڈ و پیار کے ساتھ اس کے ہونٹوں، پیشانی کو، گردن کو چوم چوم کے بتایا، میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے نور نظر، میرے لخت جگر، چڑیا ہے۔ اور ساتھ ایک کاغذ پہ لکھ کے صندوق میں محفوظ کر کے رکھ لیا۔ زمانہ گزر گیا، وہی 4 سال کا بچہ آج 28 سال کا ہو چکا تھا۔ وہی جگہ تھی، وہی علاقہ تھا، وہی گھر تھا، اور وہی سین تھا، وہی درخت تھا۔ اس درخت کے اوپر ایک اور چڑیا آ کے بیٹھ گئی۔ اب ماں بوڑھی ہو چکی تھی، بیٹا کڑیل جوان تھا، 28 سال کا جوان تھا۔ سین میں بیٹھے تھے، گفتگو میں مصروف تھے، ایک چڑیا آئی، آ کے اس درخت پہ بیٹھ گئی۔ جب ماں نے اس چڑیا کو دیکھا تو اس ماں نے اپنے اس جوان سالہ بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے، یہ درخت پہ کیا ہے؟ اس نے کہا چڑیا ہے۔ ماں نے دوسری بار پوچھا، اے میرے جوان بیٹے، اس درخت پہ کیا ہے؟ اب اس کے بیٹے نے دوسری بار تھوڑا سا سخت انداز میں جواب دیا، امی، چڑیا ہے۔ اس کی ماں نے تیسری بار پوچھا۔ وہ نوجوان اور زیادہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، آپ کو 2 بار بتایا تو چڑیا ہے، یہ چڑیا ہے۔ اس ماں نے چوتھی بار پوچھا۔ اس بدبخت جوان نے ماں کو تھپڑ دے مارا اور کہا، 3-4 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ چڑیا ہے، بار بار پوچھتی ہو کیوں؟ وہ ماں اپنے کمرے میں اس صندوق کی طرف دوڑی، جس صندوق میں آج سے 24-25 سال پہلے اس نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا کاغذ پہ؟ وہی گھر تھا، اس گھر کا وہی سین تھا، درخت پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور اس کے بیٹے نے، اس وقت اس کے بیٹے کی عمر فقط اور فقط 4 سال تھی۔ ایک بار نہیں بلکہ 100 بار پوچھا تھا، میری ماں بتاؤ، میری ماں بتائیے، اس درخت پہ کیا ہے؟
ماں نے اس کی پیشانی کو، ہونٹوں کو، رخساروں کو، گردن کو چوم چوم کے بتایا تھا چڑیا ہے آج وہی بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہوگی. اور ماں نے فقط چوتھی بار پوچھا، بیٹے نے زود و کوب کیا، ہاتھ اٹھا لیا ماں. تو جو محبت کا چراغ ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جل رہا ہوتا ہے، عموماً وہ محبت کا انداز اولاد میں نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے. مجھے خود کچھ مقامات پہ ایسے لوگ ملے جو اپنے گھر کو خیر آباد دے کے جا رہے تھے، کیا ہے بیٹوں نے نافرمانی کی، توہین کی، نکال دیا گھر سے. تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ماں باپ کو کوئی چھوٹی نعمت نہ سمجھو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا، باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. ہر ایک چیز بازاروں لبدی، ہر ایک چیز بازاروں لبدی تے نہیں لبدیاں نے ماما، تے نہیں لبدیاں نے ماما. سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمان تھے اور ان کی ماں کافرہ تھی، کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں تھا. میرے نبی کی محفل میں بیٹھتے، صحبت صالح میں بیٹھتے، حضور کی باتیں سنتے اور گھر آتے اور آ کے ماں کو سناتے کہ آج جانے کائنات نے یہ کہا ہے، آج وجہ تخلیق کائنات نے یہ کہا ہے، آج معلم و مقصود کائنات نے یہ فرمایا ہے، آج رونق بزم کائنات نے یہ فرمایا. وہ حضور کی باتیں برداشت نہیں کرتی تھی، وہ کافرہ تھی. ایک دن ابو ہریرہ میری نبی کی محفل اٹینڈ کرنے کے بعد گھر آئے، ماں کو میری نبی کی محبت کی باتیں سنائیں. وہ ماں تو کافرہ تھی، خود تو صحابی رسول تھے. ماں نے بے ادبی کر دی. ابو ہریرہ نے کہا تو ایک ماں ہے، تو جیسی 70 مائیں ہو، وہ بھی رسول اللہ کی ناموس پہ، عزت پہ قربان. ایک ماں تھی، نہ کوئی بہن، نہ بیٹے، نہ کوئی اور. گھر سے نکل گئے. جو گھر سے نکلے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی. ایک ماں کا رشتہ تھا، آج بھی اسے بھی چھوڑ کے آ گیا ہوں. حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغموم پایا، پریشان دیکھا اور پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا کرے. ماں کے لیے دعا کروا دیں. در رسول پہ چلے گئے. حضور نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. یہ لفظ میرے آقا کی زبان سے نکلے، ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. عام چال سے ہٹ کے سپیڈ کے ساتھ راستے سے جا رہے. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ خیر تو ہے، بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہو، دوڑ رہے ہو کیوں؟ کہا آج ہی تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد مصطفیٰ کی دعا گھر پہنچتی. آج ہی تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد مصطفیٰ کی دعا گھر پہنچتی ہے. امام الانبیاء کے غلام گھر کے دروازے کو دستک دی. ماں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ، میں غسل کر رہی ہوں.
ابو ہریرہ سمجھ تو گئے کہ بولی مصطفیٰ والی بول رہی ہے، بولی مصطفیٰ والی بول رہی ہے۔ غسل کر کے ان کی ماں نکلی، بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، کہا ایمان تو لا چکی ہوں، اصول برکت کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ اپنی ماں کو لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن سخر تھا۔ بایزید بستامی ایک بزرگ گزرے، سردیوں کا موسم تھا، ان کی والدہ نے ان سے پانی مانگا، رات کا وقت تھا، لیٹی ان کی والدہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گھر کے برتنوں میں پانی تلاش کرنے کے لیے کہ پانی نہ ملا، گھر سے کچھ زیادہ ہی فاصلے پر دریا تھا، اس دریا پہ اللہ کے یہ ولی پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو ان کی والدہ سو چکی تھی، شدید سردی تھی، پانی کا وہ گلاس ہاتھ میں پکڑ کے ماں کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ماں کو جگانا اور ماں کی نیند میں خلل ڈالنا اس کو بھی مناسب نہ سمجھا۔ اچانک کافی دیر کے بعد ان کی والدہ اٹھی، کہا میرے بیٹے تم چارپائی کے پاس بھی تو پانی کو رکھ سکتے تھے، میں اٹھی پی لیتی۔ کہا اس لیے نہیں رکھا کہ میری پیاری ماں تم نے مجھ سے پانی مانگا، آپ اٹھتی اور سامنے مجھے موجود نہ پاتی تو دل میں ناگواری گزرتی، ممکن ہے ناراضگی آ جاتی، ممکن آپ ناراض نہ ہوتی لیکن خالق کائنات ناراض ہو جاتا، تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ بایزید بستامی کی والدہ نے ان کو دعائیں دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ماں کا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا اور میں نے جنت میں ایک آدمی کے تلاوت کرنے کی آواز کو سنا، ایک آدمی کی تلاوت کو سنا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں آپ ایک صحابی کی تلاوت سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا نام تھا نعمان بن حارثہ، اور حضور علیہ السلام کے یہ صحابی تھے، ان کی تلاوت حضور نے جنت میں سنی، اور ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے حضور نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر پر ہے، اور ایک آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ پھر سن لیں، میرے نبی نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، خاوند کا ہے، اور ایک آدمی پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ کچھ بزرگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، عصر کا وقت تھا، اچانک دیکھا کہ قبر اوپر سے شک ہوگی کھل گئی، قبر کھل گئی اور قبر سے ایک آدمی نکلا جس کا جسم انسانوں والا تھا اور چہرہ گدے والا تھا، پورا جسم منہ کے علاوہ انسان والا تھا لیکن اس کا جو منہ تھا وہ گدے والا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جس طرح گدا آوازیں نکالتا ہے اس طرح وہ شخص آوازیں نکال رہا تھا۔ معلوم کیا ہم نے اس کی اہلیہ، اس کی وائف، اس کی بیوی سے ملے، اس نے کہا یہ میرا خامن شراب پیا کرتا تھا، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، ان کو اللہ نے قرآن مجید میں حرام کیا ہے۔
فرمایا، اس نے کہا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا اور اس کی ماں اس کو منع کرتی تھی کہ اے نادان شراب نہ پی. شراب کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا ہے. یہ ماں کو کہتا تھا کہ تو گدے کی طرح چلانا. یہ لفظ کہتا تھا عصر کے بعد ماں کو، اور عصر کے بعد یہ بندہ مرا اور روزانہ اس کی قبر پھٹتی ہے اور گدے جیسی صورت لے کے یہ نکلتا ہے اور چلاتا ہے گدے کی طرح. اللہ نے دنیا والوں کے لیے اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا کہ دنیا والوں، یہ ماں کے ساتھ اس کبھی انداز میں گفتگو کرتا تھا، اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا. اللہ نے اس کا کیا حال کر دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، ان کے والد بھی نبی تھے، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی، چرند اور پرند پر آپ کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک کیس سامنے آ گیا. دو عورتوں نے دعویٰ کیا. ایک بچہ تھا، ایک عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. آج بھی کچھ ایسے اسپتال ہوتے ہوں گے جہاں سے بچے غائب ہو جاتے ہیں، ہم اخبارات میں نیوز پڑھتے رہتے ہیں. دو عورتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں اپنا کیس لے کے سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آ گئی. ایک عورت نے کہا یہ بچہ میرا، دوسری عورت نے کہا نہیں یہ بچہ میرا ہے. لوگ سن کے حیران ہو گئے. ایک کہہ رہی میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی یہ بچہ میرا ہے. جس کا نہیں تھا وہ ظاہری بات ہے دونوں میں سے کسی ایک کا ہے. کوئی ایک سچ بول رہی ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہی ہے. بچہ تو دونوں کا نہیں ہو سکتا نا، حقیقی بات تو ایک ہی ہو سکتی ہے. یا ایک کا بچہ ہے دوسری جھوٹی ہے، یا دوسری سچی ہے پہلی جھوٹی ہے. کوئی ایک سچ بول رہی ہے، کوئی ایک جھوٹ. سامعین نے جب یہ منظر دیکھا، اب سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کرنا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، سلیمان علیہ السلام جاننا چاہ رہے تھے کہ پتہ چل جائے کہ یہ بچے کی حقیقی ماں کون ہے. یہ جاننا چاہ رہے تھے.